صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقول وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المرتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حاضرین گرامی پر اداکارہ شعراء کربلا بارگاہ عارفہ میں مجلس شب عاشقی آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل یک محرم سے میں اللہ کے عنوان پر تنگی وقت کے بابت جو کچھ خدمت عرض کر سکا اور جو معلومات پیش کر سکا اور آپ نے انہیں جس محبت خلوص اور احترام کے ساتھ قبول فرمایا اس کی جزا یقیناً آپ کو اس ادا کے باعثوں کی جانب سے ملیں گی. میں شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں بارگاہ عارفہ کے تمام ٹرسٹیز حضرات کا، منتظمین کا، قاضی صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، زیدی صاحب کا، دنگانی صاحب کا، دیگر تمام معاونین کا، مولانا ناصر اللہ صاحب کا کہ انہوں نے اس نشرے کے قیام کے سلسلے میں بے انتہا جدوجہد، محنت اور اپنے محدود مسائل کے باوجود ماشاءاللہ آپ کے شایان شان خدمت کی بھرپور کوشش کی. ہم دعا دو ہیں کہ پروردگار عالم ان کو اس کی جزائے عظیم اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. حاضرین، آپ کی خدمت میں یہ عرض ضروری ہے اس اختتامی اور الوداعی مجلس میں کہ ماشاءاللہ یہ مسجد، یہ بارگاہ اور یہ اذاخانہ الحمدللہ دن بدن اپنے عروج کی منزلیں طے کر رہا ہے. آپ حضرات کے خلوص اور تعاون کی وجہ سے اور اس سال پہلی مرتبہ یہ عظیم کوشش کی گئی کہ یہاں بڑے پیمانے پر ماشاءاللہ عشرہ محرم کا اہتمام کیا گیا. مجھے اپنی کمائندگی کا احساس ہے کہ میں یہ وقت کے پیش نگاہ پورا وقت نہیں دے سکا، لیکن انشاءاللہ میں مقروض ہوں اور یہ قرض زندہ رہا تو پورا ہوگا. لیکن اس سلسلے میں آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ حضرات اسلام بارگاہ کی تعمیر، اس کے تمام مذہبی پروگرامز، خصوصاً مجالس اعضاء جو عشرہ اول میں منعقد ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد عشرہ ثانی میں خواتین کی مجالس بھی ہیں، مقاصدیں بھی ہیں، مسالے بھی ہیں، ہر تاریخ ولادت و شہادت شان شان طریقے سے یہاں ماشاءاللہ منائی جاتی ہے. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ ہمارے منتظمین سے تعاون کریں تاکہ اس برس جو کوتاہی کچھ رہ گئی ہو نادارستگی میں، آئندہ انشاءاللہ اس کوتاہی کو پورا کیا جا سکے. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ٹرسٹ سے، ہمارے عارفہ انتظامیہ سے بھرپور سخن قلم تعاون فرمائیں گے، یہ سوچ کر کہ یہ احسان ان پر نہیں ہے بلکہ یہ نذرانہ ان کی بارگاہ میں ہے جن کا ہم پر احسان ہے. فیضان محترم، اور یہ سوچ کر بھی آپ اپنے ان بارگاہوں کو
اور ان بارگاہوں کے جاروں کشوں کو، غازی عباس کے ان علماء کو یہ سوچ کر بھی ان کی حوصلہ افزائی کیا کیجیے کہ جن کے یہ خدمتگار ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرماتے ہیں، اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں، اور ان کی شان وہ شان والا جانے جو ان کا خالق ہے، باقی تو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ سب آپ میں اپنے تمام حاضرین کا، جملہ مومنین کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، دوستوں کا، ہمارے محترم میرے بھائی احمد حسن نقوی صاحب جو خود عادل بھی ہیں اور ذاکر بھی ہیں، عادل ہوگا ہی وہ جو ذاکر ہوگا۔ مولا ان سب کو سلامت رکھے۔ میں آپ سب کا شکر گزار اس دعا کے ساتھ کہ آج کی شب کی کوئی دعا نامقبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ واسطہ ہی آج عجیب ہوتا ہے۔ جو بیمار ہیں مولا انہیں بصدقہ محمد والے محمد صحت و تندرستی عطا فرمائے، اس بیمار کے صدقے میں جو کل سے ہتھکڑیاں پہن لے گا۔ اس سے بڑی دعا میں نہیں اور کچھ کہہ سکتا۔ میں نہایت سمیم قلب کے ساتھ اہل محلہ کا، تمام علاقے کے مسلمان بھائیوں کا ٹرسٹ کی جانب سے، اپنی جانب سے، تمام اپنے اہل سنت بھائیوں کا، سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم سے، ہماری انتظامیہ سے مکمل تعاون کیا، اور ہم دعا گو ہیں احسان شناس قوم کی حیثیت سے کہ وہ سال بھر جنہوں نے عزاداری امام حسین میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، مسلمان بھائیوں نے، اللہ انہیں سوائے امام حسین کے کوئی غم نہ دے۔ اور یہ ہماری دعا کھلے دل کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ہمیں حسین سے زیادہ پیارا کوئی ہے نہیں، اور جسے حسین پیارا ہے وہ ہمارا پیارا ہے۔ سب عزیزان محترم، جس آئے واقعی ہدایہ نے ہمیں ان 9 دنوں میں، 10 دنوں میں رزق نطق اللہ عطا کیا، جس آئے قرآنی نے ہمیں اس عشر محرم میں بولنے کا رزق عطا کیا، اس آیت کا اختتام ایک لفظ پر ہوتا ہے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جہاں یہ فرمایا کہ میری حیات، میری عبادت، میری موت، میری زندگی سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور اسی نے مجھے امر کیا ہے، وہاں یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ انا اول المسلمین۔ سوال دیتے آپ وہاں آپ نے اسی آئے واقعی ہدایہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ ہی کے حکم سے میرے حبیب کہو کہ میں ہوں سب سے پہلا مسلمان، انا اول المسلمین۔ یہ رسول کا اول ہے، رسول جسے اول کر دے اسے دنیا کی ساری اجماعی قوتیں مل کر آخر نہیں کر سکتی، اور رسول جسے آخر کر دے اسے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اول نہیں۔ سلامات میرے محمد جسے رسول اول ہے، یہ میرے رسول نے کہا ہے کہ انا اول المسلمین، میں ہوں سب سے پہلے سجدہ کرنے والا، میں ہوں سب سے پہلے اپنے اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے والا، میں ہوں سب سے پہلے اس کا عبادت گزار، انا اول۔ غور کریں جملے پر، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ کبھی وقت ملا تو میں مفصلاً اس پر 4-5 دن گفتگو کروں گا انشاءاللہ کسی موقع پر، پھر میں کروں گا، لیکن آج اس جملے پر اس حد تک حاضر ہمارے انا اول المسلمین، میں ہوں، میرے حبیب کہو کہ سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ تو جب سب سے پہلا مسلمان میں ہوں تو پھر طے کرنا پڑے گا کہ جب آدم بھی نہیں تھا یہ تھا، جب جناب آدم بھی نہیں تھے یہ تھے، جب کچھ بھی نہیں تھا یہ تھے۔ انا اول المسلمین، میں ہوں سب سے پہلے، سب سے پہلا، سب سے پہلا۔ جب سب سے پہلا ہے تو پھر سب سے پہلا ہے۔
جب سب سے پہلا مسلمان ہے، جب سب سے پہلا اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا آمنہ کا چاند ہے، ہمارا نبی ہے، احمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، وہ افضل المسلمین ہے۔ اور اعزاز محترم، اس کی دلیل قرآن سے یہ ہے کہ سورہ مبارک نساء کی 41ویں آیت میں ارشاد ہوا، آپ صلوات بھیجیں، میں انا افضل المسلمین، میں سب سے پہلا صاحب اسلام ہوں۔ اور اس کی دلیل سورہ مبارک نساء میں دوسرے مقام پر آئی۔ اور میرے سارے مسلمان بھائی اس جملے کو سنیں جہاں ارشاد ہوا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے حبیب، قیامت کے دن تم دیکھنا، اس دن گناہگار امتوں کا عالم کیا ہوگا جب ہم ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بلائیں گے۔ بڑی توجہ اس ترجمے پر۔ قیامت کے دن چونکہ یہ مضمون ہمیں سمیٹ کر میرے اللہ کی منزل پر لانا ہے، اس لیے ذرا سی توجہ اس میں دو وقت میں اور مجھے زیادہ وقت آج مسائل کی طرف بھی دینا ہے جو کہ شب عاشور ہے، اس کی طرف تیزی سے میں گزر کر ایک نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، حبیب دیکھنا، آپ خود دیکھنا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے آپ دیکھنا کہ جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بنائیں گے، ہر نبی اپنی اپنی امت کے کردار اور اعمال کی گواہی دے گا، ہر نبی، ہر رسول اپنی اپنی امت کے کردار، افعال اور اعمال کی گواہی دے گا۔ ہر نبی، آدم اپنی امت کے گواہ ہوں گے، نوح اپنی امت کے گواہ ہوں گے، شیش اپنی امت کے گواہ ہوں گے، ہنوش اپنی امت کے گواہ ہوں گے، موسیٰ اپنی امت کے گواہ ہوں گے، ابراہیم و اسماعیل اور داؤد و سلیمان اپنی امت کے گواہ ہوں گے، اسماعیل اپنی امت کے گواہ ہوں گے، عیسیٰ اپنی امت کے گواہ ہوں گے، ایک کم 1,24,000 پیغمبر قیامت کے دن کھڑے ہوئے ہوں گے اپنی امت کی گواہی دینے کے لیے، عینی گواہی ڈالنے والے، میری امت یہ کر رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا۔ گواہی یہی تو ہوتی ہے نا جیسا، گواہی عینی ہوتی ہے نا، آئی وٹنس ہوتی ہے نا، گواہی معتبر وہی ہوتی ہے نا کہ جو عینی ہو، موقع کی گواہی ہو، سنی سنائی تو گواہی نہیں ہوتی۔ صلوات بھیجیں نا محمد آل محمد۔ اور آپ کو سلامت رکھے، ذرا سا اگر آپ جملے پہ توجہ فرما لیں تو انا افضل المسلمین کی آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میرے حبیب آپ دیکھنا کہ اس دن تمام امتوں کا عالم کیا ہوگا، گناہگاروں کا، کہ جب ان کا اپنا نبی گواہی دے گا کہ میرا یہ امتی یہ کر رہا تھا، یہ امتی یہ کر رہا تھا، یہ ماننے والا یہ کر رہا تھا، یہ ماننے والا یہ کر رہا تھا۔ یعنی قیامت میں یوم عدل کی جو میزان لگے گی، اس میزان میں امتوں کے کردار و اعمال ایک طرف ہوں گے اور ان امتوں کے نبیوں کی گواہی ایک طرف ہوگی۔ اس پر فیصلہ ہوگا ساری امتوں کے مستقبل کا کہ انہیں کہاں بھیجنا چاہیے۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں محمد، فیصلہ ہوگا اس پر۔ پوری توجہ میں اس ایک آیت کے اس ایک ٹکڑے پر ابھی پیش کر رہا ہوں، آگے چل کر اس کا دوسرا جملہ بس یہی میری گفتگو کا آج کا حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن آپ دیکھنا کہ ان امتوں کا عالم کیا ہوگا جب ہم ان امتوں پر ان کے گواہ بلائیں گے۔ ہر نبی اپنی امت کا گواہ، ہر نبی اپنی امت کا شہید۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہید صرف اسی کو نہیں کہتے جو قتل ہو جائے، شہید وہ بھی ہوتا ہے جو صداقت کی گواہی دے۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ شہید قتل کو نہیں کہتے، جناب قتل ہو گیا تو شہید، بے موت مارا گیا تو شہید، مظلومیت سے مارا گیا تو شہید، یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اور شریعت میں شہید کے معنی گواہ کے بھی ہیں۔ بہت ہی توجہ، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ مبارک آل عمران، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے،
اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور وہ اولو علم گواہی دیتے ہیں جو عدل پر قائم ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد صاحب، غور نہیں فرمایا آپ نے جملے پر، ورنہ یہ بڑا خوبصورت جملہ تھا۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ صاحبان علم گواہی دیتے ہیں کہ جو قائم بالقسط ہیں، جو عدل پر قائم ہے، توازن پر قائم ہے، میزان پر قائم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گواہ کے لیے صرف عالم ہونا ضروری نہیں ہے، گواہ کے لیے عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آپ اندازہ تو فرمائیے کہ غیر عادل تو گواہ بھی نہیں بن سکتا، ظالم تو گواہ بھی نہیں بن سکتا، تو ظالم عادل کیسے بن جائے گا؟ صلوات بھیجے نا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مل کر بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے۔ اور انشاءاللہ آگے چل کر میں اس بات کی ذرا سے وضاحت کروں گا۔ تو اللہ گواہی مانگ رہا ہے تمام امتوں پر عادل نبیوں کی، اس لیے کہ جتنے انبیاء آئے سب عادل ہیں، سب معصوم، سب پر ہمارا ایمان، سب من اللہ، سب اللہ کی جانب سے، سب اللہ کی طرف سے آئے، اور اللہ ہی کی طرف بندوں کی ہدایت کی ہے۔ آئے بھی من اللہ، ہدایت بھی کی ہے الی اللہ، اس لیے عدل ہے۔ تو جہاں زندگی اللہ کی جانب سے اللہ کی جانب ہو، اسی صراط کو صراط عدل کہتے ہیں، اور جس صراط کو صراط عدل کہتے ہیں اسی صراط کو سورہ حمد میں صراط مستقیم کہا گیا ہے، اور جس صراط مستقیم کو صراط مستقیم کہا گیا ہے اسی سے وہ صراط مستقیم راستہ ظالموں کا نہیں ہے، وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا ہے، اور انعام بھی ایسا نازل کیا کہ نعمتیں بھی تمام کر دی، دین بھی مکمل کر دی۔ آواز میں جناب پوری سلامت رہے ہیں، بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر اور آپ کی محبتوں پر۔ تو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، حبیب دیکھنا قیامت کے دن ان گناہگاروں کا، امتوں کا کیا عالم ہوگا جب ہم ہر امت پر اس کا شہید بلائیں گے، اس کا گواہ بلائیں گے، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے۔ تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دے میرے بزرگ کہ قیامت کے دن تمام امتوں کا مستقبل ان کے انبیاء کے لبوں کی جنبش پر ہوگا، ان کے اعمال میں نہیں۔ توجہ ہے، سلام لگے محمد والے محمد پر، اعمال میں نہیں۔ ایسا ایک جملے پر کرتا ہمارے دیکھیں ان کے اعمال و کردار پر نہیں ہوگا، انبیاء معصومین کے لبوں کی جنبش پر ہوگا۔ جسے کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے بس وہ صحیح ہے، جسے کہہ دیا غلط ہے بس وہ غلط۔ صلوات بھیجے نا محمد آئے، قرآن تو یہ کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے نا، اور انشاءاللہ آل عباد کے در و دیوار یاد رکھیں کہ جو میں دوسرے استقبال غازی عباس کے علم کے صدقے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قیامت کے دن ان امتوں کا حال کیا ہوگا جب ہم ہر امت پر اس کا گواہ بلائیں گے، یعنی ساری امتوں کا، ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی زمانے میں جو بھی امتیں رہی ہیں ان سب امتوں کا مستقبل ان کے نبیوں کے لبوں کی جنبش پر ہوگا۔ اس پر فیصلہ ہوگا کہ انہیں کہاں بھیجا جائے۔ ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا۔ اے مسلمانان عالم، اپنے نبی کی قدر کیا کرو، اپنے نبی کی عزت کیا کرو، اپنے نبی کا احترام کیا کرو، اپنے نبی کا سلام کیا کرو، اپنے نبی سے درود بھیجا کرو، اپنے نبی سے درود بھیجا کرو، اپنے نبی سے درود۔ اپنے
نبی پہ سلام بھیجا کرو، یہ تمہارے نبی کی شان ہے، اس کی عظمت کو پہچانو تاکہ تمہاری عظمتیں بحال ہو، تمہاری نعمتیں بحال ہو۔ یہ ہے قیامت تک عزیزان محترم ایک فیصلہ کن جملہ جو میں آج کی اس شب عاشور کی فیصلہ کن تقریر میں آپ کے شراب افزوں کی نظر کر رہا ہوں۔ بچینا بیٹا اللہ اولائے شہیدہ، اور میرے حبیب ہم تمام امتوں پر تو ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے ان سارے نبیوں پر ہم آپ کو گواہ بلائیں گے، آپ کو گواہ دونوں ہاتھ بلند کر کے یہاں بھی مکمل ہے، لیکن مجھے ایک نتیجہ دینا ہے آپ کی خدمت میں۔ ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے، اور میرے حبیب ان سارے نبیوں کی گواہی آپ دیں گے۔ آدم اپنی امت کی گواہی، نوح اپنی امت کی گواہی، ابراہیم اپنی امت کی گواہی، موسیٰ عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے، اور ان سارے نبیوں کی نبوتوں، ان کی تبلیغات، ان کی محنتوں، ان کے خلوص، ان کی مشقتوں، جو کچھ انہوں نے دین الہی کے پہنچانے میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان سب کی گواہی آپ دیں گے۔ آپ سے ہم پوچھیں گے، آپ بتائیں کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا یا نہیں، نوح نے حق تبلیغ ادا کیا یا نہیں، ابراہیم نے حق تبلیغ ادا کیا یا نہیں۔ ان سارے انبیاء کی گواہی، سارے میرے مسلمان بھائی، اگر میری آواز پہنچ رہی ہے، نہیں پہنچ رہی تو میرا کیسٹ پہنچاؤ سارے مسلمان بھائیوں تک کہ ہم نے یہ پیغام محبت دیا ہے شب عاشور میں بارگاہ اعلی آواز سے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء جب اپنی امتوں کے گواہ بنیں گے اور میرا خاتم النبیین سارے انبیاء کا گواہ بنے گا، تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا نا عزیزان محترم کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبیوں کی گواہی میرے پیغمبر کی جانب سے دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آدم جب رقت کر رہے تھے تو میرا نبی موجود تھا نا، لوگ جب تبلیغ کر رہے تھے تو میرا نبی موجود تھا۔ اگر یہ آئے سب سے آخر میں ہے اور اس وقت تھے ہی نہیں اور بنے ہی 40 برس کے بعد نبی ہے، تو انہیں حق کیا پہنچتا ہے کہ یہ آدم کی گواہی دے، یہ نوح کی گواہی دے، یہ ابراہیم کی گواہی دے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے انبیاء کی گواہی میرے نبی کا دینا اس امر کی دلیل ہے کہ قیامت میں میرا رسول یہ کہے گا، ہاں پارنے والے میں عینی گواہ ہوں۔ جب آدم رقت کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب نوح سفینہ چلا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب موسیٰ دربار فرعون لٹ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب یوسف بازار میں دکھ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب داؤد ذہن برسا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب سلیمان بساط فنا پہ تخت اڑا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم آپ کو گلزار بنا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب اسماعیل اتحاد میں سر جھکا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب عیسیٰ قوم پہ زندہ کہہ کے مردے زندہ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب سارے انبیاء تبلیغ کر رہے تھے میں محمد مصطفیٰ دیکھ رہا تھا۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب انبیاء نبوتیں فرما رہے تھے اس وقت خاتم الانبیاء مشاہدہ فرما رہے تھے۔ توجہ ہے نا؟ بہت شکریہ، بڑی خوبصورت انداز سے آپ نے سوال فرمایا، اس کا ہم ترین سلام دے دیں محمد علیہ۔ چلیے اگر آپ نے جانے محترم اتنے خوبصورت معیار پر آ گئے ہیں تو پھر تو بس میں ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، بزرگوں سے دعائیں لوں گا، نوجوانوں سے نعرے اور جذبہ لوں گا اس اعتبار سے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام انبیاء اپنی امتوں کے گواہ بنیں گے اور میرا خاتم النبیین ان سارے انبیاء کا گواہ بنے گا۔ تو اصول تو نہیں بدلے گا نا، جو اصول انبیاء کی اور امتوں کی گواہی کا ہے وہی اصول خاتم النبیین کی گواہی کا ہے۔ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کے لبوں کی جنبش پر ان کی امتوں کے مستقبل کا دار و مدار ہوگا
تو پھر 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت کا مستقبل بھی میرے رسول کے لبوں کی جنبش پر ہوگا. جسے کہہ دیا نبی ہے وہ ہے، جسے کہہ دیا نہیں وہ نہیں. یہ ہے صلوات سے جناب. تاریخی مجمع ہے، بلند ترین سلوات بھیجے. میں کہتا ہوں صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی بلند ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے میں یہ جملہ اور چلے آپ سے بناتے ہیں. آپ نے آخر اشرے بھر مجھ سے تعاون فرمایا ہے تو میرا بھی تو مستق بنتا ہے نا کہ آپ کا کچھ پیدا کروں اور آپ کو سلام کر کے زیادہ محترم. تو پھر فیصلہ کن جملہ آج کی مجلس کا آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اجازت محترم یہ ہے میرے نبی کی شان. تو اگر وہ آیا ہی سب سے آخر میں ہے اور جناب عیسیٰ کے بھی 600 برس کے بعد حضور پیدا ہوئے، آمنہ کی گود میں آئے اور پھر بھی نبی نہیں تھے اور 40 برس کے بعد نبی بنے. پڑھے لکھے لوگوں جو کسی پڑھے لکھے آدمی نے تم سے پوچھ لیا کہ 40 برس تک اگر نبی نہیں تھے تو پھر کیا تھے، کیا جواب دو گے؟ بتاؤ کیا کہو گے؟ جو بھی کچھ کہو مارے جاؤ گے. اگر 40 برس بعد نبی نہیں تھے، 40 برس تک نبی نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ عربوں کے لیے تو آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ جو 40 برس پہلے مسلمان نہیں تھے وہ کافر تھے. ہر ایک کے لیے نو ایکسپشن. جب تک حضور نے اعلان طلب نہیں کیا تو سبھی کافر تھے. جتنے واجب الاحترام ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد ہی ہوئے نا. سلام علیہ محمد تو یہ ایک قسم کی حماقت کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ مجالس حسین اسی لیے تو ہے تاکہ لوگوں کو عظمت حسین کے حوالے سے مقام رسالت سمجھ میں آ جائے. صلوات بھیجے محمد. پورے مجمع کی میں توجہ چاہوں گا اس جملے پر. اجازت محترم اگر آپ نے غور فرما لیا، مولا آپ کو سلامت رکھے. جس جملے کے لیے میں نے آپ کو ساری زحمت دی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اپنی اپنی نبوتوں کی گواہی دیں گے، اپنی امتوں کی گواہی دیں گے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے انبیاء اپنی امتوں کے کردار و افعال کی گواہی دیں گے اور اس گواہی کی بنیاد پر ان امتوں کے مستقبل کا حشر کے دن، عدالت کے دن فیصلہ ہوگا. یہ نبی کی شان ہے، یہ انبیاء ماسبق کی شان ہے کہ وہ اپنی امتوں کے گواہ بنے. اور یہ خاتم النبیین کی شان ہے کہ وہ 1,24,000 معصوم پیغمبروں کی گواہی دے کہ ہاں پالنے والے میں گواہی دیتا ہوں. آدم نے بھی حق تبلیغ ادا کیا، نوح نے بھی حق تبلیغ ادا کیا، ابراہیم نے بھی حق خلت ادا کیا، موسیٰ نے بھی حق حیبت ادا کیا، عیسیٰ نے بھی حق مسیحی ادا کیا، داؤد نے بھی حق سلطنت ادا کیا، سلیمان نے بھی حق بادشاہی ادا کیا. سب نے اپنا حق ادا کیا ہے. تو سارے انبیاء کی نگاہیں اس دن رحمت للعالمین کی نگاہوں پر ہوگی. مولا آپ کو سلامت رکھے. بالکل آمادہ ہو، کوئی ذہن ادھر ادھر نہ جائے. یہ میرا فیصلہ کن جملہ ہے آج کی تقریر کا. اجازت محترم یہیں سے میں ربط دوں گا شب عاشور کی گفتگو کا، لیکن آپ توجہ ضرور فرمائیں گے. میری 9 دن کی محنتیں ایک طرف اور یہ 1 دن کی یہ مجلس کا یہ جملہ ایک طرف. میں قربان نہ ہو جاؤں اس آمنہ کے جان کے، اس یتیم عبداللہ کے، اس پروردہ یعقوب سے ابو طالب کے، اس محمد مصطفیٰ کے، اس احمد مصطفیٰ کے، اس سرکار دو عالم کے، اس خطی مرتبت کے، اس علم اول کے، اس عشق اول کے، اس حسن اول کے، اس خلق اول کے، اس خلق اول کے، اس مخلوق اول کے، اس وجہ تخلیق کائنات کے، اس وجہ تشریح جہاد کے، اس بشیر کے، اس نذیر کے، اس سراج منیر کے، اس طہا کے، اس مزمل کے، اس مدثر کے، اس دانائے سمن کے، اس مولا کل کے، اس ختم الرسول کے، اس جد الحسن والحسین کے، اس رسول الثقلین کے. صلوات دیتے ہیں.
یہ منزل تشکر پر میں نے سارے جملے کہے ہیں اپنے مولا کی بارگاہ میں. ایسا محترم اب اس جملے پر اب آپ بالکل آمادہ اور بیدار ہیں اور میں تفصیل میں جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے. جملہ ہے تاریخی, پوری مجلس کا جملہ ہے, اس لیے ایک ہی جملے میں عرض کروں گا تاکہ ایک ذہن بھی کسی بچے کا بھی, جوان کا, بزرگ کا, کسی کا ذہن ادھر ادھر نہ ہو, اس لیے کہ پوری میری 10 دن کی محنتوں کا حاصل ہوگا. یہ جملہ مضمون اگر ابھر کر سامنے نہ آئے کہ اس عنوان کا مقصد کیا تھا جو قائم کیا تھا. ایسان محترم, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء اپنی امتوں کے گواہ بنیں گے اور میرا نبی ان سارے انبیاء کی گواہی دیں گے. یہ ہے میرے نبی کی شان کہ جو 1,24,000 پیغمبروں کی کا گواہ بنے. نہیں, میں نے جملہ غلط کہا ہے, میں پھر جملہ صحیح کہہ رہا ہوں. یہ ہے علی کے نبی کی شان. بڑی توجہ, بڑی توجہ, بڑی توجہ. جملہ میرا مکمل ہونے دینا, پھر تاریخی نعرہ جو سال بھر گونجے گا انشاءاللہ. یہ ہے علی کے نبی کی شان, یہ ہے علی کے نبی کی شان جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کا گواہ بنے قیامت کے دن. یہ ہے علی کے نبی کی شان جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کی گواہی دے. اور یہ ہے محمد مصطفیٰ کے علی کی شان کہ جس کے لیے قرآن سورہ مبارک کے رات میں اعلان کرے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے حبیب, یہ لوگ جو تجھے رسول نہیں مانتے یہ کافر ہیں, ان سے کہہ دے کہ میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ علی کافی ہے جسے ہم نے کل کتاب کا علم دیا ہے. تو جو نبیوں کا گواہ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, جو مصطفیٰ کا گواہ ہو اسے مرتضیٰ. قرآن سے ثابت ہے. وہ نبیوں کا گواہ سورہ مبارک نساء, یہ خاتم النبیین کا گواہ سورہ مبارک رات. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. یہ جو سارے انبیاء کا گواہ ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو محمد مصطفیٰ کا گواہ ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. ہم دیوانے نہیں ہیں, پاگل نہیں ہیں جو ہر وقت یا علی یا علی یا علی کہتے ہیں. ہمارا یا علی کہنا گواہی ہے مصطفیٰ کی. نعرہ حیدری, آرام سے بابا کر رہا ہے, کرو سمجھا کرو. گواہی دی ہے کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ایک اللہ گواہ ہے, ایک عین اللہ گواہ ہے, ایک اللہ گواہ ہے, ایک ولی اللہ گواہ ہے, ایک اللہ گواہ ہے, ایک وجہ اللہ گواہ ہے, ایک اللہ گواہ ہے, ایک لسان اللہ کا. صلوات دے دینا. اور آپ کو سلامت رکھے. میں بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر اور آپ کی محبتوں پر. ایزان محترم, اس جملے پر, اس امر پر ذرا سا توجہ کریں چونکہ علی ہے گواہ محمد الرسول اللہ کے. علی نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا, محمد کی شہادت دی ہے. کلمہ پڑھنے والا ساتھ چھوڑ بھی دے تو نبوت پہ حرف نہیں آتا, لیکن گواہی دینے والا جیسا اگر گواہی سے پھر جائے مدعی کا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے. توجہ ہے, سلوات ہے محمد نہیں ہوتا. شہادت دی ہے اور شہادت محمد کی نہیں دی ہے, شہادت دی ہے نبوت کی, اور نبوت ہے قیامت تک. اس لیے علی کی گواہی بھی چلے گی قیامت تک.
جب کبھی بھی کوئی نبوت کا انکار کرے گا علی سامنے آئے گا. سلوات بھیجے نہیں سمجھ رہے لوگ اس سے کہتا. شہادت دی ہے علی نے محمد کی نہیں، شہادت دی ہے نبوت کی. علی نے اذانیں نہیں دی ہیں، علی نے شہادت دی ہے. سلوات بھیجے محمد اذان دینا اور بات ہے، شہادت دینا بلند ترین سلوات سے دونا محمد. یہ وہ منزلت ہے جسے دیکھنا چاہیے. علی نے شہادت دی ہے، شہادت. اور شہادت کس کی؟ نبوت کی. نبوت ہے قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی. اس لیے قیامت تک اس شہادت کے ساتھ علی کی شہادت جائے گی. جب کبھی بھی کوئی محمد رسول اللہ کہے گا اسے اس کی شہادت کا اعلان کرنا پڑے گا جس نے شہادت دی کہ یہ محمد رسول اللہ ہے. پتہ نہیں کوئی سمجھا ہے کہ نہیں یہ جملہ. علی ولی اللہ کا صلوات بھیجے محمد. یہ ضروری ہے. اور جب کبھی بھی اس کی نبوت پر کوئی حرف آئے گا، اس کی نبوت پر کوئی آنچ آئے گی، اس کی نبوت کو کوئی چیلنج کرے گا، کوئی سامنے نہیں آئے گا سوائے علی کے. یا علی بن کے سامنے آئے، یا حسن بن کے سامنے آئے، یا حسین بن کے سامنے آئے گا علی. تو یزید کے دور میں انکار نبوت کا ہوا تھا، نماز کا نہیں. اس لیے سامنے علی کو آنا تھا جو اپنے وقت کا علی تھا. فضل خدا سے 2%، استاد سمجھ رہا بھی، فضل خدا سے 2%، دونوں امام مشرقین. باپ کو کیوں ہو زحمتیں، ایسے ہوں جب یہ نور عین. جور یزید دیکھ کر حکم دستور کے خلاف دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین. شہادت پر بات آ رہی ہے، نبوت کا انکار ہو رہا ہے. حسین نے کہا ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں. ہمارے باپ نے گواہی دی ہے کہ محمد رسول اللہ. ہم قیامت میں اپنے خون کے ایک ایک قطرے سے لکھیں گے کہ محمد اللہ کا رسول ہے. ہم لکھیں گے، اور جب ہم لکھیں گے تو قیامت تک آنے والی یزیدی آندھیاں ہمارے خون کی لکھی ہوئی تحریر کو مٹا نہیں سکیں گی. اس لیے کہ یہ خون فاطمہ زہرا کے دودھ سے بنا. فاطمہ زہرا آج شب عاشور ہے بیوی، میری شہزادی. آج ہم سب سنگے بیٹھے ہوئے ہیں، آج سب بالکل آج شب عاشور ہے میری شہزادی. تدارو آج ہمارے عزا خانے کھلے رہیں گے، آج ہمارے عزا خانے بند نہیں ہوتے، آج ہمارے عزا خانوں میں پہرے نہیں ہوتے. آج عزا خانے ہمارے اس لیے کھلے رہتے ہیں کہ اللہ جانے کس وقت حسین کی ماں پرسہ لینے کے لیے چاہے. آج کی رات اداکار میں بڑی قیامت کی رات ہے. مجھے صرف اتنا بتا دو، یہ تو محرم سے اب تک روزانہ آ رہے ہو، روزانہ ہو رہے ہو، بتاؤ ان 9 دنوں میں تمہاری آنکھوں کے آنسو کم پڑ گئے؟ نہیں. ہر مومن کی یہی دعا ہے، بیوی یہ دن ختم ہو گئے، خدا گواہ ہم جی بھر کے تیرے اکبر کا ماتم نہیں کر سکے، ہم جی بھر کے تیرے قاسم کا ماتم نہیں کر سکے، ہم جی بھر کے تیرے اولو محمد کا ماتم نہیں کر سکے. بیوی شرمندہ ہے، بیوی یہ 10 دن گزر گئے. عزاداروں آج تو رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ آج کی رات کا مہمان ہے تمہارا مولا. کل اس وقت جب یہاں آؤ گے، یہاں روشنیاں نہیں ہوگی، فرش نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا. خاک بسر مومنین اعلان کر رہے ہوں گے فاطمہ کا چراغ کربلا میں گل ہو گیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ آج کی رات میرے مولا نے سارے خیموں کا معائنہ کیا ہے. ہر بیوی اپنی اپنی قربانی سجا رہی ہے، ہر بیوی اپنی اپنی قربانی سجا رہی ہے. کوئی اکبر کو لیے بیٹھی ہے چراغ جلائے، میرے نال میرے نال میرے نال یہ چاند سی صورت کل خاک میں مل جائے گی. ایک ماں ہے جو اپنے 2 چھوٹے بچوں کو برابر کے لیے بیٹھے کہہ رہی ہے، اولو محمد خیال
کو شرمندہ نہ کرنا۔ بیٹا اگر تمہاری زندگی میں اکبر کے جسم پہ خراش بھی آ گئی تو دودھ نہیں بخشوں گی۔ اشوک بھائی، اگر تمہاری زندگی میں میرے علی اکبر کے جسم پر خراش بھی آ گئی، زینب کہتی میں دودھ بھی نہیں بخشوں گی۔ ایک اور خیمہ ہے جس میں ایک اجڑی ہوئی بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، اس بیوہ کا نام ہے ام فروا۔ وہ ام فروا ہے حسن کی بیوہ۔ وہ اپنے ایک رات کے بیاہے کو لیے ہوئے بیٹھی ایک جملہ کہہ رہی ہے، قاسم مجھے پتا ہے تیری عمر بہت کم ہے، مجھے پتا ہے تو 13 برس کا ہے، مگر میرے لال قربانی حسین پر دینے میں دیر نہ کرنا، دیکھ اکبر سے پہلے قربان ہونا، ایسا نہ ہو تیری ماں غیر ہے، عورتیں مجھے کوئی تانا نہ دیں کہ اپنے بچے کو بچائے۔ آج مجھے بتاؤ کون آج مجھے کچھ پڑھنا ہے بس آیا، آپ سوچ کر خود ہی رو رہے ہیں، ہر آنکھ کے آنسو ہے۔ قاسم اب ادا کر دینا میرے لال، میرے لال، میرے لال، میں تیرے چہرے کو خون کی لڑیوں میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں تیرے جسم کو پامال دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ لیلا کے چاند اکبر کو سلامت رکھے، فاطمہ کے حسین کو سلامت رکھے۔ اللہ مجھے نہیں پتا کفن صاحب قبلہ اللہ مقامہ سرکار قبر صاحب قبلہ اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ آخری وقت ایک ایسا بھی کربلا میں آیا ہے جہاں حسین نے اشارے سے ایک بوڑھی فضا کو بلایا ہے۔ قاری صاحب میں آپ کے حکم کی تعمیل مختصر کر رہا ہوں اور آپ کو سلامت رکھے، اپنے وقت میں گنجائش نہیں اور اپنی ماں بہنوں کے حکم کی تعمیل بھی کر رہا ہوں۔ اگر ایک جملہ میں کہہ سکا، اشارے سے فضا کو بلایا، فضا قریب آئی، جی شہزادے کیا حکم ہے؟ فضا خاموشی سے جا کر تبرکات کے صندوق سے ہمارا پرانا لباس نکالنا اور دیکھ خیال رکھنا بہن زینب کی نظر نہ پڑے۔ دیکھ خیال رکھنا بہن زینب کی نظر نہ پڑے۔ فضا خاموشی سے گئی، تبرکات کا صندوق کھولا، پرانا پوشیدہ لباس حسین کا نکالا، ابا کے دوپٹے کے دامن میں چھپا ایک تو میری ماں بہنوں جملہ سنو، لے کر آ رہی تھی، شہزادی زینب کی نظر پڑ گئی، چلا کر کہتی ہے فضا کیا لیے جا رہی ہے؟ فضا نے جواب میں تو پیش کیا تو جناب زینب کہتی ہے اماں فضا مجھ سے بھی چھپا رہی ہے۔ ارے بہن کو پتا ہے، کیوں نہیں کہتی بھائی کا کفن لے جا رہی ہے، بھائی کا کفن لے جا رہی ہے۔ عزاداروں زینب ساتھ ساتھ آئی، حسین نے پوشیدہ لباس پہنا، زینب لباس کے بٹن جب لگا رہی تھی گریبان کے، حسین کہتے زینب یہ گریبان کے بٹن کھول دے، یہ گریبان کے بٹن کھول دے میری بہن، بلکہ جہاں جہاں لباس سلا ہوا ہے اسے بھی تار شہزادی زینب کہتی ہے بھائی کیوں؟ جہاں لباس سلا ہوا ہے اس لباس کو بھی میں تار کیوں کر دوں؟ کہا زینب تجھے پتا نہیں، بڑے شکی درندوں سے واسطہ پڑا ہے، شاید پھٹا ہوا لباس دیکھ کر وہ میرے بدن سے یہ کرتا چھوڑ دے، میری بے حرمتی لاج کی نہ ہونے پائے۔ اداکاروں ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اچھا بھائی اپنے گریبان کا بٹن تو کھولو۔ حسین نے گریبان کا بٹن کھولا، زینب نے ایک مرتبہ دائیں جانب بھائی کے گلے کا بوسہ لیا، ایک بائیں جانب گلے کا بوسہ لیا۔ حسین پوچھے بہن یہ کیا؟ کہا اماں نے جنت البقیع سے چلتے وقت وعدہ کیا تھا زینب جب تیرا بھائی پرانا لباس منگوائے میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ اور جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے مگر حسین کے۔ عزاداروں بس دو چار جملے، اس سے زیادہ میں نہ پڑھ سکوں گا نہ آپ سن سکیں گے۔ عزاداروں نے حسین جب زینب نے بھائی کے گلے کے بوسے لے لیے نا تو حسین بھی کہتے ہیں بہن زینب بہن کو سو ذرا میرے قریب آؤ۔ علی کی بیٹیاں زینب کے حسین کے قریب آئی، دونوں بہنیں آ گئی، کہا ذرا اپنی آستینیں تو الٹو۔ دونوں بہنوں نے آستینیں الٹی، حسین نے ایک بوسہ زینب کے بازو پہ لیا،
ایک بوسہ کلثوم کے بازو پہ لیا، کہا بھیا یہ کیا؟ کہا یہ بھی اماں کی وصیت تھی، میرا بیٹا حسین جب رخصت آخر کو جانے لگے تو زینب و کلثوم کے ان بازوؤں کا بوسہ لے لینا جن میں رسل باندھ دی جائے گی، یہ کہہ کر سلام کیا، زینب سلام، ام کلثوم سلام، سکینہ سلام، رقیہ سلام، دروازے پر آئے، زجرا سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا، اس علامہ رشید دورانی اللہ مقاموں فرماتے ہیں حسین نے دائیں جانب دیکھا، لو اکثر جملہ برداشت کر سکو تو کر لینا، حسین نے دائیں، ہمارا تو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین تھے، خدا کی قسم یہ آنکھ نہیں روئے گی کبھی سال بھر ہمیں حسین میں، جو آج آنکھ رو پڑی حسین کے لیے، وعدہ کرتا ہوں حسین کی عزت کی نظر کھا کر، حسین نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا، تو ایک مرتبہ دریا کی طرف رخ کر کے کہا عباس ارے تم سب کو تو ہم نے گھوڑے پہ سوار کر، اینا اینا حبیب، اینا اینا زہیر، ارے میرے شیروں کو تمہیں ہم نے گھوڑے پہ سوار کیا، کوئی ہے ہماری رکاب تھامنے والا، اور میری ماں بہنوں تمہاری فرمائش ہے تو جملہ سن لو، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، آواز آئی بھائی اجازت دے بہن آ رہی ہے، سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت، آخری جملہ بھائی جیون کی آخری رات ہے گا، آخری رات ہے جیون کے لوگوں، بہن کو اجازت دے بھائی میں تیری رکاب تھاموں، تو ذوالجلال پہ سوار ہو جا، ابھی زیارتیں آئے گی، دو جملوں کے بعد زیارت آ جائے گی، مگر یہ جملہ سنو، اللہ جانے حسین ذوالجلال پہ کیسے سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے، ذوالجلال چلتے چلتے رکا، حسین نے کہا تیری آخری سواری ہے، آخری نعمت ہے، بس مجھے میرے مقصد تک پہنچا دے، پھر تو آزاد ہے، ذوالجلال نے اپنا سر ٹکرایا، مولا میرے قدموں کی طرف دے، حسین نے جھک کر دیکھا، 4 برس کی سکینہ ذوالجلال کے پیروں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، جدا کر لو، جدا کر لو، اور تمہیں کوئی غم نہ دے، کیا مجلس ہو گئی مجلس ہے، سلامت رہو مولا تمہیں سلامت رکھے، حسین آخری جملہ، حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بیٹا ہم تو تمہیں خیمے میں چھوڑ کر آئے تھے، بیٹا تم کیوں خیمے سے باہر آ گئی؟ سکینہ کہتی ہے بابا 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 بابا، جاتے وقت آخری فرمائش سے پوری کر دو، حسین کہتی ہے سکینہ کیا؟ بابا ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پر سلا دو، جو برداشت کر سکتا ہے وہ جملہ سن لے، میں مجلس ختم کر رہا ہوں، بابا ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پر سلا دو، حسین فاطمہ کا لال چلتی ہوئی زمین پر خیمے کے دروازے کے آگے نکلی، سکینہ کو سینے پہ لگایا، پیشانی کا بوسہ دے کر جملہ کہتے ہیں حسین سکینہ میرے لال آج کے بعد کسی سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا، بابا کیوں؟ کہا سکینہ اس لیے کہ آج کے بعد تو یتیم ہے، بھائی سجاد کو پریشان نہ کرنا، وہ بیمار ہے، ہاتھوں میں اس کے ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، سکینہ کہتی ہے بابا 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 یہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ آخری جملہ بولا تمہیں سلامت رکھے، بابا یہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ، اولاد والوں اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری آموز سلامت رکھے، میری ماں بہنوں مجھے بتاؤ حسین کیسے سمجھائے اپنی معصوم بچی کو کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین کہتے سکینہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب خیموں میں آگ لگے، تیرے تماچا لگے، کتے کے دامن میں آگ لگے اور کوئی بچانے نہ آئے تو سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی، تو یتیم ہو گئی، سکینہ تڑپتی رہ گئی، حسین مقتل میں چلے گئے، چاروں طرف لشکر میں گھیرا، کسی نے آواز دی شہزادی زینب فاطمہ کا لال لشکر میں
سرور اکیلے ہیں نہیں باقی کوئی ناچ لڑے کیوں کر اکیلے ہیں دعا اکبر اکیلے ہیں ادھر لاکھوں کا لشکر ہے ادھر سرور اکیلے ہیں رباب خاصتن ایک سے رو کے کہتی تھی رباب کیا بتاؤں میرا دل ٹکڑے کیے جاتی ہے جب ہوئی شام کے زندہ میں قیامت برپا جب ہوئی شام کے زندہ میں قیامت برپا بیبیاں سینہ و سر پیٹ کے کرتی تھی بکا آ کے کچھ لوگوں نے دروازے پہ عابد سے کہا کیا ہوئی تازہ جفا روتے ہیں جو آل ابا اس سے پہلے نہ سنی اس طرح فریاد و فغاں کسی فرد نے اس قید میں دم توڑ دیا کسی فرد نے اس قید میں دم توڑ دیا کیا کسی فرد نے اس قید میں دم توڑ دیا روکے عابد نے دیا شام کے لوگوں کو جواب میری معصوم بہن نے ابھی دیکھا ہے خواب ہو کے بیدار وہ بابا کے لیے ہے بیٹا لاکھ پھیلاتے ہیں پر وہ نہیں پاتی ہے تا وہ جو روتی ہے تو سب اہل حرم روتے ہیں روتی ہے تو سب اہل حرم روتے ہیں وہ جو روتی ہے تو سب اہل حرم روتے ہیں اپنی مجبوری اور محصوری پہ جا کھوتے ہیں اپنی مجبوری اور محصوری پہ جا کھوتے ہیں اپنی مجبوری اور محصوری پہ جا کھوتے ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ بابا سے ملا دو مجھ کو مرتی ہوں شام کے زندہ میں جلا دو مجھ کو اس اسیری کی جفاؤں سے چھڑا دو مجھ کو میرے بچھڑے ہوئے بابا کو دکھا دو مجھ کو اس اندھیرے میں تسلی وہ مجھے دیتے تھے اندھیرے میں تسلی وہ مجھے دیتے تھے اس اندھیرے میں تسلی وہ مجھے دیتے تھے آئے تھے بابا میرے پاس یہاں بیٹھے تھے آئے تھے بابا میرے پاس یہاں بیٹھے تھے آئے تھے بابا میرے پاس یہاں بیٹھے تھے در
زندہ بھی یہاں کرتے تھے آپ یہ بکا. ہند نے پوچھا کنیزوں سے محل میں یہ وہاں جا کے دیکھو تو کہاں ہوتا ہے یہ شور و فغاں. سن کے یہ آہ بکا تن ہے ہمارا لرزا جب حسینہ کی صدا کانوں سے ٹکراتی ہے. جب حسینہ کی صدا کانوں سے ٹکراتی ہے کیا بتاؤں میرا دل ٹکڑے کیے جاتی ہے. کیا بتاؤں میرا دل ٹکڑے کیے جاتی ہے. کیا بتاؤں میرا دل ٹکڑے کیے جاتی ہے. الغرض پہنچی جو ہی ہند درے زندہ پر قفل زندان کا دربانوں نے کھولا بڑھ کر. قید خانے میں جو داخل ہوئی وہ نیک سیر جکڑا زنجیروں سے ایک قیدی اسے آیا نظر. رخ پہ پڑتے ہی نظر ہو گئی ہے راشش در. دل میں کہنے لگی ہو خیر رب اکبر. دل میں کہنے لگی ہو خیر رب اکبر. دل میں کہنے لگی ہو خیر رب اکبر. اس قدر نور ہے اس قیدی کے رخ پر واللہ شکل و صورت سے یہ لگتا ہے علی کا پوتا. پھر